کلائمیٹ چینج نے بہت سے چیلنجز ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، اور اگر ہم ان چیلنجز سے بر وقت نہیں نمٹیں گے تو یہ بڑا مسئلہ ہمارے لیے آگے آنے والے دنوں میں بن سکتا ہے۔ اور آج کل بڑی بات بھی ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج سے، پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جو اس سے متاثر ہوا ہے۔ کیا جا رہا ہے کیونکہ کوئی بھی ملک اب ان مسائل سے محفوظ نہیں ہے۔ اسی پر اقوام متحدہ کے ساتھ باقاعدہ طور پر خیر سگالی سفیر کا کام کرنے والی نوجوان لڑکی علیزہ ہیں، آج وہ ہمارے شو کی مہمان ہیں۔ ہم ان سے ظاہر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اور جو ان کی فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ بھی بات کریں گے۔ یہ دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت چہرہ دکھا رہی ہیں، اور علیزہ کئی ملکوں میں 300 سے زیادہ کانفرنسز انہوں نے جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے، نمائندگی کر چکی ہیں، اور کیا کرنا چاہتی ہیں، کن ایشوز پر بات ہو رہی ہے، پاکستان سے ریلیٹڈ کون سے ایشوز جڑے ہوئے ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ تو اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر علیزہ ایاز ہمارے ساتھ ہے۔ تھینک یو سو مچ علیزہ، بہت شکریہ۔ صحت اور ماحولیات میں آپ کی دلچسپی ہے، میں نے تھوڑا سا پاکستان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً جب آپ ان کانفرنسز میں جاتی ہوں گی تو بہت زیادہ یہ ذکر آتا ہوگا، اسپیشلی آپ اپنے ملک کے حالات کو ریپرزینٹ کرتی ہوں گی۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا ایک تو اپنے بارے میں بھی کہ کیسے ادھر آپ آئیں، دوسرا کیا ایشوز ہیں پاکستان کو جو اس وقت ہائی لائٹ ہونے چاہیے۔ جی السلام علیکم، سب سے پہلے تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ آئی تھنک کلائمیٹ چینج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو ہم نیوز پہ اکثر دیکھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، بٹ ہماری جو ڈیلی کنزمپشن ہے سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، اس کی اتنی اویئرنیس زیادہ نہیں ہے۔ تو جو ہماری پرسیپشن ہے خاص طور پہ نوجوانوں کی، وہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑی پرابلم ہے، وہ ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ بٹ سچ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کا تعلق ہر نوجوان سے ہے، ہر بڑھاپے والے بندے سے ہے، ہر پاپولیشن سیگمنٹ سے ہے۔ تو اس چیز کو ہم پرسنلائز کر سکتے ہیں، انڈیویجولائز کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم کلائمیٹ ایکشن پر کام کر سکیں۔ یہ کام ایجوکیشن سے ہوتا ہے، اویئرنیس سے ہوتا ہے، اور ایکشن سے ہوتا ہے۔ آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ کے بہت سے ایسے ایکشنز ہیں جو کہ کاربن اور کلائمیٹ فٹ پرنٹ کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ مثلاً کہ آپ کتنی بار گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کا کس طرح کا ڈیزل یا پیٹرول یوز ہو رہا ہے، کتنے نئے کپڑے بنا رہے ہیں، یا پھر آپ کتنی نئی چیزیں خرید رہے ہیں پلاسٹک سے متعلق کر کے۔ اچھا، تو ویسے آپ کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہ رہی تھی، کیسے اقوام متحدہ کی نظروں سے کوئی ریسرچ ایسی گزری، کس طرح آپ خیر سگالی سفیر بنی، سفر کیسے شروع ہوا؟ جی، جب میں 16 سال کی تھی تو مجھے جیوگرافی میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا، تو وہاں پہ میں ایک ٹاپک کافی آتا تھا کلائمیٹ چینج کا، تو میں یہ سوچنے لگی کہ کلائمیٹ چینج کا پاکستان میں کیا اثر ہے۔ جب میں اسکول میں تھی تو میں نے دیکھا کہ کراچی پہ خاص طور پہ جہاں میری ہائی اسکول کمپلیٹ ہوئی، وہاں پہ پانی کی کافی کمی تھی، اور یہ صرف ایک پالیسی اور مینجمنٹ ایشو نہیں تھا، بلکہ کلائمیٹ چینج سے بھی افیکٹ ہوتا ہے، صاف پانی کی کمی ہوتی ہے، اور شہر میں اگر سپلائی آ بھی جاتا ہے تو بہت سے ایسے گاؤں ہیں اور دیہات ہیں کراچی کے سے کچھ ہی میلوں دور جہاں پہ صاف پانی حاصل نہیں ہوتا۔ تو جب مجھے احساس ہوا کہ یہ کلائمیٹ چینج کا کانسیکوینس ہے، اور جو لوکل لوگ ہیں انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کس طرح کلائمیٹ چینج اس چیز پر اثر کر رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اس ٹاپک پہ ایک ریسرچ پیپر لکھوں۔ اس ریسرچ پیپر نے یونائٹڈ نیشنز ایمبیسڈرز کا اٹینشن ون کیا، اور وہاں سے مجھے انویٹیشن آئی کہ میں اسے پریزنٹ کروں اسلام آباد میں۔ میں نے وہاں سے ایک کیمپین لانچ کی کہ ہم کلائمیٹ کریکولم اسکولز یونیورسٹیز میں لانچ کریں، اور وہاں سے پھر مجھے گلوبل ایمبیسڈر کی اپرچونیٹی ملی۔ اچھا، ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں تو بارشوں کا بے وقت ہونا، بارشوں کا ان تعداد میں نہ ہونا جو ایک ریکوائرڈ ہونا چاہیے ایک زمین کی زرخیزی کے لیے، اسی طریقے سے ہم فصلوں کی بات کر رہے ہیں، وہ معیاری پھل جو پہلے پاکستان کی پہچان ہوا کرتے تھے، اس بار ان کی پروڈکشن کم ہوئی، تو یہ سب کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہے؟ کیا وجوہات ہیں، کون سے پاکستان کو چیلنجز ہیں؟ آئی تھنک کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ریزن ہے، بٹ اٹس ناٹ دا ریزن الون۔ چاہے وہ تھر کا سوکھا پن ہو، یا کراچی کی ہیٹ ویوز، یا لاہور کی اسموگ، یہ تمام جو پرابلمز ہیں صرف انوائرمنٹل نہیں بلکہ ہماری اکانومی بھی افیکٹ کر رہے ہیں، ہماری جو ایگریکلچر انڈسٹری اس پہ افیکٹ کر رہے ہیں، تو لوگوں کا روز کا کھانا پینا، ہمارے ایکسپورٹس، ہمارے امپورٹس سب افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو جب رینز ریگولر ہوتی ہیں، ڈراؤٹ زیادہ آتے ہیں، ہیٹ ویو زیادہ ہوتی ہیں، جو ہماری ویدر پریڈکشنز ہیں وہ زیادہ انریلائبل ہوتی ہیں، تو اس کے اگینسٹ پریپیئر کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک ملٹی فیسٹڈ چیلنج فیس کر رہا ہے پاکستان۔ اور آگے آنے والے دنوں میں کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ کچھ ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ سیلاب، اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹر کا سامنا، تو اس کے لیے ہم پیشگی اقدامات کیا کر سکتے ہیں؟ جی، آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان ایٹ اے گلوبل لیول کافی ڈفرینٹ آئی لینڈ پاپولیشنس کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے، خاص طور پہ بہامس کے ساتھ، تاکہ وہ اٹینشن ون کر سکے کہ ایون دو ہماری کنٹریبیوشن صرف 1% ہے،
ग्लोबल गैस एमिशंस में, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में हम उनमें से पूरी दुनिया में से टॉप 10 कंट्रीज़ में से हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगी। तो ये बहुत एक डिस्प्रपोर्शनेट बैलेंस है कि किस तरह हम इस पे एक्ट करें जबकि हमारी कंट्रीब्यूशन कम है। तो अगर हम अपनी पूरी कोशिश कर भी लें तो जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इफ़ेक्ट्स पूरी दुनिया के हाथों में हैं। तो यहाँ मैं कहती हूँ कि पार्टनरशिप्स बहुत ज़रूरी हैं कि हम दूसरे मुल्कों की टेक्नोलॉजी से एडवांटेज लें, उनसे फ़ंडिंग हासिल करें और प्रॉपर हमारा एक रिसर्च मटेरियल होना चाहिए कि किस तरह हम इस फंडिंग को यूज़ करें। ये नहीं कि पैसे गायब हो जाएं, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन फेस क्या है इन द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और रिसेंटली हमने देखा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जब हम देखते हैं कौन सी कंट्रीज़ टॉप 10 में है, पाकिस्तान से कराची हो, लाहौर मोस्टली हम देखते हैं कि वो टॉप 10 में, टॉप 5 में ट्रेंड कर रहा होता है। स्मॉग में ज़ाहिर है बहुत से आंसर ऐसे हैं जो मैन रिलेटेड हैं, लाइक मैन मेड हैं। आप क्या समझती हैं कि एनवायरनमेंट का इसमें कितना अमल दखल है? आई थिंक क्लाइमेट चेंज एक ह्यूमन एम्पलीफाइड प्रॉब्लम है। शुरू से जो नेचुरल फिनोमेनस हैं कि गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, शुरू से है दुनिया की बर्थ से। बट जब ह्यूमंस आए उन्होंने इंडस्ट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के काफ़ी प्रोसेसेस हैं जो कि एक्सेलरेट हो रहे हैं और एक तरह से अच्छे हैं कि हमारे काफ़ी काम आसान हो रहे हैं, हम पैसे ज़्यादा बन रहे हैं, हर तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोग्रेस काफ़ी हो रहा है, मुल्क की GDP बढ़ रही है। बट इसका जो इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पे है बहुत ही नेगेटिव है। तो और ये भी आप देख लें कि जो पाकिस्तान है वो रिन्यूएबल एनर्जी के रेस में अभी भी लैग कर रहा है। इवन तो कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, कुछ सोलर पैनल्स भी मौजूद हैं, ये इतना वाइड स्केल नहीं है। हमें पूरी ज़रूरत है कि हम इसे रेजिडेंशियल और कमर्शियल कम्युनिटी में एक नॉर्म बनाएं। चलें, थैंक यू सो मच अलीज़ा, बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप जिस तरीके से इश्यूज़ रेज़ कर रही हैं उससे बहुत बेहतरी आ सके। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं कल पढ़ी थी, एक जगह लिखा आ रहा था कि नई जो मालूमात है उसके तहत ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं ये इंसानी जो ब्रेन है इसमें इनफिल्ट्रेट कर चुके हैं और इस हद तक कर चुके हैं कि इससे बाकायदा ही नहीं, इतनी तादाद में हमारे दिमाग तक ही पहुँच गए हैं कि एक आप प्लास्टिक का स्पून बना सकते हैं। और इसमें 50% तेज़ी से इजाफा हुआ है किस अरसे में, 2016 से लेके 2024 तक। तो ये जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है अब ये इंसानी जिस्म के अंदर भी दाखिल हो रहा है और हमारी जो कॉग्निटिव हेल्थ है उसको भी मुतासर कर रहा है। तो आई थिंक इसके ख़िलाफ़ एमरजेंसी लगना बहुत ज़रूरी है और दुनिया भर में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ तो उठ रही है लेकिन इसके लिए एक्शन जो रिक्वायर्ड है उस तरह से किया नहीं जा रहा। चलें, ये तो कुछ ऐसी खबरें हैं जो थोड़ा सा हमारा दिल बुरा कर देती हैं कि क्या होगा, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं वो आगे आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी लेकर आएंगे, उसके कुछ सलूशन लेकर आएंगे।